کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق بخشی اور یہ موقع دیا کہ ان کے اولاد میں ایسے بچے پیدا ہوئے کہ جن کے بارے میں ہمارے علاقے کے بعد ایک بڑے عالم گواہی دے رہے ہیں جو بہت باصلاحیت اور بہت اچھا کام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے. ایک بات انجمن نظر القراءت کے حوالے سے، جن بچوں نے اس انجمن میں حصہ لیا ہے کامیاب تو وہ سبھی بچے ہیں. ہمارا سبھی بچے کامیاب، لیکن ان میں جو بچے منتخب اور ممتاز ہوئے ہیں جن کے نامات سے نوازا گیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے زبردست محنت کر کے اساتذہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ یہ فن حاصل کیا ہے. آپ سارے لوگ آپ کی صلاحیت کو موقع دیں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس آیت کا اعلان فرمایا رمضان کے مہینے کو قرآن نازل ہوا. اس کے بارے میں ایک قول ہے مفسر ابن کثیر کا، وہ قول میں پیش کرتا ہوں اور اس سے تھوڑا سا ایک سوغات آپ کو دیتا ہوں. قول یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ابن کثیر کہتے ہیں انزل اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل. ترجمہ ساتھ اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا کے بارے میں وہ کہتے ہیں سب سے معزز کتاب، سب سے معزز زبان میں اور سب سے معزز رسول پر نازل ہوئی. قرآن سب سے معزز کتاب، لغتوں میں سب سے عظیم اور اونچی لغت عربی لغت نازل ہوئی. انبیاء میں اشرف الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسفارتی اشرف الملائکہ، جو سفیر بنا دین کا واسطہ بنا وہ اشرف الملائکہ جبریل امین. وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض. اور قرآن کریم کا جو نزول ہو رہا مکہ اور مدینہ میں جو روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے مقدس جگہ ہے وہاں قرآن شریف نازل ہوا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کا انزالہ فی اشرف شہور السنہ. اس کا قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے، نزول اکبری رمضان المبارک کے مہینے لیلۃ القدر میں ہوا ہے، جو تمام مہینوں میں سب سے اشرف مہینہ ہے اور اشرف رات ہے. لیلۃ القدر نزول ہوا ہے. فکمل ذلک بالکل وجود، یعنی قرآن کریم ہر اعتبار سے مکمل ہے. اشرفیت اس پر پڑھی جا رہی ہے. اس میں دیکھو اس قول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان بچوں کے لیے، ان اساتذہ کے لیے جنہوں نے نظر القراءت میں حصہ لیا ہے، اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں. وَقُرِئَ وَيُقْرَأُ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ أَشْرَفِ الرِّجَالِ. یہ قرآن پڑھا گیا ہے اور آئندہ بھی پڑھا جائے گا ان لوگوں کی زبانوں پر جو انسانوں میں قیمتی ترین انسان ہوں گے. آج نظر القراءت میں جن بچوں نے حصہ لیا ہے، میرے بچوں ہمارا تصور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ آبادی کے اشرف ترین انسان، قیمتی ترین انسان. اور یہ کوئی گرام بات نہیں ہے، یہ اوپر تعریف کی بات نہیں. آپ تصور کر کے دیکھ لو جس گلی سے آپ آئے ہیں، جس محلے سے آپ آئے ہیں، جس گاؤں سے آپ آئے ہیں، وہاں کتنے بچے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا. پھر مدرسے میں کتنے سارے بچے ہیں، ان بچوں میں سے پھر آپ کو منتخب کر کے آپ کو مقام دیا ہے، تو آپ اشرف ترین انسان، اشرف ترین طالب ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق مبارک فرمائے. اس کے بعد ایک انجمن ہوئی اسلام کو یہاں اس پر طلباء نے تقریر کی ہے. ہم سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ طلباء عزیز نے اپنی باتیں بڑی بےخوبی کے ساتھ رکھی ہیں. دیکھو اس بات میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا. میری بات نہ کہتے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں. یہ بتائیے کہ جتنے بچوں نے یہاں آ کے پروگرام پیش کیا، کیا آپ کو کسی بچے کے بارے میں یہ تصور ہوا کہ وہ بچہ یہاں کھڑا ہو کر کھڑا ہے؟ مجھے نہیں لگا. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جو بچہ بھی آیا، جس نے تقریر کی، اپنا پروگرام پیش کیا، کسی ایک بچے کے بارے میں مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ بچہ یہاں آ کر گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہے. 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر آپ کر سکتے ہیں اور کیا ہے. پہلا دوسرا تیسرا نمبر لیکن ہر طالب علم اپنی بات پیش کر رہے ہیں ایک ماہر آدمی کی طرح. ان کو دیکھو کہ کھڑا ہونے کی وجہ بغیر کر کے کھڑا ہوگا، کوئی کر کے کھڑا ہوگا، ایک پاؤں سے پیچھے اٹھا رکھا ہے، وہ گھبرائیے گا.
یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا آدمی جس نے کبھی تقریر میں کیوں نہیں کہوں کہ آؤ یہاں پر کوئی بات کہو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ہمارے بھائی ہیں وہ جماعت میں گئے اور جماعت میں انہوں نے چلائی تو آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ ہم جماعت میں رہے 15 دن تک. ایک چودھری صاحب ہمارے ساتھ سے 3 دن میں تھے تو چودھری صاحب نے کہا تم ہی تقریر کرو تم ہی اعلان کرو ہمارا تو نام نہ لے. تو یہ طے کیا گیا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد عمومی بات چیت کے لیے دین کی بات کے لیے اعلان چودھری صاحب رہیں گے. چودھری صاحب کا نام طے ہو گیا. چودھری صاحب کو زندگی میں کبھی صاف کپڑا نہیں تھا. جماعت کی مہاراشٹر کے مشہور شہر ہے وہاں کی نوعیت ایسی ہے کہ دعوت تبلیغ کی برکت سے اکثر لوگوں کے لباس ایسا ہوتا ہے جیسے علماء صرف سفید کپڑا پہنتے ہیں تاجر لوگ ہوتے ہیں اور تاجر لوگ دکان میں مصروف ہوتے ہیں. جس وقت جماعت کھڑی ہوئی تو جس چودھری صاحب کو اعلان دیا گیا تھا اسے پلٹ کر دیکھا کہ ایک سب تھی. اس نے سوچا ایک تو قابو کرنے بڑی تعداد ہے. نماز پوری ہوئی. نماز کے بعد اس کو اعلان کرنا تھا. اس نے بھی پلٹ کر دیکھا تاجر لوگ تو دیر سے نماز پڑھتے پوری مسجد بھری ہوئی تھی. سب کے سفید کپڑے سب کی سنت کے مطابق ڈال دیا. اس نے سمجھا کہ سارے ہندوستان کے علماء مسجد میں آ رہے تھے اعلان سننے کے لیے. تو چودھری صاحب نے اعلان کرنا تھا. اعلان پوری طرح یاد بھی کروا دیا گیا تھا سن بھی دیا گیا تھا کہ آپ کو اعلان کرنا ہے. نماز کے بعد سارے بھائی ٹھہرنا میوات سے جماعت آئی ہے دین کی بات یہی تو کہنا 3 جملے یاد ہی کر لیا. چودھری صاحب گھر ہوئے اعلان کرنے کے لیے جیسے مسجد کا نظارہ دیکھا حیران پریشان ہوئے. انہوں نے سمجھا سارے علماء یہی رول ہے شروع کہاں سے کریں. سامنے ساری بیٹھا تو اس نے منہ ملایا. میوات سے جماعت آئی وہ میوات سے جماعت آئی فوراً پکڑ لیا اعلان جو سیکھا تھا. تو میوات کو پکڑ لیا آگے پڑھنے کو لگا. اس نے کہا بھائی دیکھو میوات سے برات آئیے سارے نہیں کرے جماعت کو برات آئی کیوں اس لیے اس کی عادت نہیں. ان بچوں نے ماشاءاللہ ان کے اساتذہ نے ایسا تجربہ کیا کہ اس کے ساتھ ایسا حادثہ نہیں ہوا. وہ برات کو جماعت کو برات کرتے سارے بچے دیکھ کر کے ساتھ بات کر رہے تھے. اساتذہ مبارکباد پیش کروں. آخر میں امید ہے اتنا شاندار کام ہوا. قرآن پڑھا جا رہا ہے قرآن کی تعلیم ہو گئی اور مولانا حسن صاحب نے جواب دیا ہے وہ بہت نیک کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ سبب کے طور پر آپ کو استعمال کرے گا. سبب کے طور پر آپ کو استعمال کرے گا. یعنی مولانا حسن صاحب کا جہاں قرآن اچھا پڑھایا جاتا ہے جہاں قاری اچھا ہوتا ہے وہاں بچے ہوتے ہیں. آج اللہ نے آپ کو اس مجلس میں اس لیے بلایا ہے کہ اب سب مل کر اس مدرسے کے لیے محنت کی کوشش کرو. جس کا جیسا مرتبہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی جیب خالی کیجیے روپے پیسے دیجیے نا. کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس کچھ نہیں وہ آئے گئے صاحب اچھی کچھ نہیں کتابوں میں مسائل کر رہے ہیں جب 12 گھنٹے بعد اور پڑھنے کی تین کچھ ایک بات ہی کہہ کر جاؤ کسی بات کا تعلق جو اور موقع دے وہ کر کے جاؤ. لیکن اس آبادی کو اس کا اطراف میں رہنے والے ہر آدمی پر لازم اور ضروری ہے کہ ان کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرو اور ان کی جو ضروریات ہیں تمام چیزوں کا خیال آپ کرو. یہ سب جتنی آبادی ہے اور جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں وہی حضرات ہیں دیندار حضرات ہیں ہمارے ٹھیکیدار حضرات ہیں. آپ یہ کہیے میرا سوال ہے کہ ہم آپ کو آپ کی ضروریات کے اعتبار سے بے فکر کر دیتے ہیں. آپ صرف پڑھائی میں کام کیجیے. یہ ذمہ داری میری ہوگا کریں گے انشاءاللہ. نصیب فرمائے اللہ صاحب کی خدمات کو